बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने आज एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने उनको और उनकी फैमिली पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए और सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले बरतानिया की NCA नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकात की और इन्हें और इनकी फैमिली को क्लीन चिट दी और बाद अज़ां अगरचे 3 साल गुजरे, लेकिन उसके बाद डेली मेल लंदन ने इस हवाले से गैर मशरूत माफ़ी मांगी और पहले ऑनलाइन माफ़ी मांगी थी, अब वो पेपर में भी उन्होंने माफ़ी मांगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जहाँ तक सियासी रवाबित का ताल्लुक़ है और जो ऐवान सदर में मुलाकातें हुई वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसाक डार साहब और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के दरमियान, वो उन्होंने कहा उनकी इजाज़त से हुई थी और साथ में प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि रियासत को बचाने के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए वो 100 मरतबा आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए अना को पस पुश डालना होगा। उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि वो अना परस्त हैं और मोहसिन कुश हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी जब वो लीडर ऑफ दी अपोजिशन थे तो उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, लेकिन उस पर कोई मुस्बत जवाब नहीं आया था। साथ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचा लिया है, लेकिन ऑब्वियसली IMF के साथ जो है बड़ी मुश्किल से मामला तय पाए। उन्होंने बहुत कड़ी शराइत रखी थी। साथ में इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वे फॉरवर्ड यही है कि इकोनॉमी के मैटर्स को सामने रखते हुए ताली दो हाथ से बच सकती है। अगर मुकालमा करना है तो उसके लिए रेसिप्रोसिटी की भी ज़रूरत है। इस हवाले से तो हम गुफ्तगू करेंगे। फिर इमरान खान साहब जो चेयरमैन PTI, आज उनकी जानिब से भी मुल्क की मईशत पर ही गुफ्तगू की गई। उनकी टीम भी उनके हमरा थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम भी उनके हमरा थी और चेयरमैन PTI इमरान खान साहब का कहना था कि पाकिस्तान की जो मईशत तेज़ी से नीचे आ रही है और उनके मुताबिक इसका हल यही है कि मुल्क में इंतखाबात कराए जाएँ। इंतखाबात से सियासी यकीनी पैदा होगी और उन्होंने कहा कि सियासी गैर यकीन जब ख़त्म होगी वो जुड़ी हुई है मुल्क की मुआशी इस्तेकाम से। तो एक तो इस पर्सपेक्टिव में हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि डिबेट हो रही है मुल्क की इकॉनमी के हवाले से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से, पॉलिटिकल ब्रेक थ्रू के हवाले से, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। फिर इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ चमन में जब अफ़गान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में पाकिस्तान के 7 शहरी शहीद हुए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और 17 के करीब ज़ख्मी हुए। इस सिलसिले में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे आज कौमी असम्बली में स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि बाढ़ बनाने का मामला था, उस हवाले से ही बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। पाकिस्तान की तरफ से दंदान शिकन जवाब दिया गया, लेकिन उन्होंने हमारी सिविलियन आबादी पे फायरिंग की, हैवी असला इस्तेमाल किया, जिससे शहादतें हुई, जबकि पाकिस्तान फोर्सेस ने उनकी चौकी और जो उनकी फोर्सेस हैं उनकी जानिब हमला किया और उनको भी उतना ही नुकसान पहुंचाया। बारकेप उन्होंने कहा कि किसी मनसूबाबंदी के तहत ये इशू नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने कहा बॉर्डर सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें अफ़गान फोर्सेस की जानिब से माजरत की गई और यकीन दहानी कराई गई कि आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा। तो मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट इशू था, इसको भी आपके सामने रखेंगे। आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या है, पॉलिटिकल डेडलॉक है, इसका खात्मा कैसे मुमकिन है और जो मुल्की मईशत है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी वाइटल है उसको कैसे दुआम बख्शा जा सकता है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ शरीक गुफ्तगू, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, मेंबर कौमी असम्बली है, मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस के मेंबर है। आपका बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर रही हैं मुशर्रफ ज़ैदी साहब, ज्वाइन करेंगे जो सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, उनके हम शुक्रगुजार होंगे। और पीपल्स पार्टी से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, बल्कि टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, सर आपको से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर बताइएगा, ज़ाहिर बात है आप लोगों की हुकूमत आई और आज भी वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा कि जो गुज़िश्ता हुकूमत हैं वो बारूदी सरंगे छोड़ कर गए थे, जिसकी वजह से महंगाई भी है और माली मुश्किलात भी है, लेकिन उन्होंने कहा डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से पाकिस्तान को बचा लिया गया। दूसरी तरफ खान साहब का बयानिया यह है कि अभी भी हमारी मईशत जो है वो तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही है और वाहिद हल इलेक्शन है। चूँकि आपका पॉलिटिक्स के साथ साथ इकनॉमिक्स का भी बैकग्राउंड है, मुझे बताइएगा कि अब किन खतूत पे आगे बढ़ा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवर भाई, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखें, गुजारिश ये है कि इस पे तो कोई बहस ही नहीं है कि पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। अगर इसका हल
یہ ہوتا کہ عمران خان صاحب حکومت کے اندر آ جائیں اور یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، تو یقین مانیں میں ان کا وکیل بن کے اپنی جماعت کے پاس جانے کو تیار ہوں کہ جی عمران خان صاحب کو موقع دے دیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کے لیے وہ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ بات اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ گزارش یہ ہے کہ 70 سال کے اندر جو اس ملک کے اندر اصلاحات درکار تھیں وہ شاید ہم نے مل کے بحیثیت قوم وہ نہیں کی ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ مسائل کا انبار ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہے۔ اس کے اندر صورتحال کچھ تھوڑی مشکل اور اس طرح سے ہوگی کہ ایک تو آفت آپ کے پاس آ گئی سیلاب کی شکل کے اندر، جس کی وجہ سے آپ کی ریکوائرمنٹس بہت بڑھ گئی ہیں۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جو پچھلے 4 سال کی حکومت رہی ہے، جس کے اندر تقریباً 4 خزانے کے وزیر انہوں نے تبدیل کیے تھے، اس کے بعد جو معاہدہ وہ آئی ایم ایف سے کرتے تھے اس کے اوپر اگلا وزیر آ کے ایک ٹینجنٹ کے اوپر ایک دوسری ڈائریکشن کے اوپر چل پڑتا تھا، اس کی وجہ سے ڈسٹرسٹ آپس میں بہت بڑھ گیا ہوا تھا۔ تو عمران خان صاحب کی جب حکومت کو ایک آئینی طریقے سے ڈسلوج کیا گیا تو اس وقت عمران خان صاحب کی جو کمٹمنٹس آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے خود کی تھیں ان کو سیبوٹاج کر کے انہوں نے پیٹرول کی قیمت پاکستان میں وہ کر دی کہ شاید جس قیمت کے اوپر سعودی عربیہ کے اندر بھی تیل دستیاب نہیں تھا۔ تو کیونکہ آپ کے وہ جو سارے کے سارے معاشی نظام کے ساتھ آپ کے بجٹری نمبرز کے ساتھ وہ کھلواڑ کر کے گئے تھے، تو آئی ایم ایف آپ کے اوپر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھا کہ آپ ہمارے سے جو کمٹمنٹ کریں گے کیا آپ ان کے اوپر ڈیلیور کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ اور یہ وہ انوائرمنٹ تھی جس کے اندر آپ کو اگلے 3 سال کے اندر تقریباً 70 ارب ڈالر کا انتظام کرنا ہے، اور آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ جانتے ہیں نہ صرف پیسے مہیا کرتا ہے پر اس سے کہیں زیادہ اس کی یوٹیلیٹی ہوتی ہے جب وہ اپنا سرٹیفکیٹ ہمیں دیتا ہے کہ جی یہ ملک جو ہے آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہے۔ جب آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ موجود ہوتا ہے تو باقی کے جو لینڈرز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو پیسہ اویلیبل کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیں گزارش یہ ہے اس وقت کیا وجہ بنی ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری ذاتی نظر کے اندر ہمارے پاس امیجیٹ ٹرم کے اندر آئی ایم ایف پروگرام کو آن بورڈ کرنے کے علاوہ کوئی زیادہ آپشنز موجود نہیں ہیں۔ ڈار صاحب جو ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے کہ آپ نے کس طرح سے وہ جو اصلاحات وہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب ایک معاہدہ کر کے گئے ہیں، اب ان کو تو نہیں پتا کہ یہاں پہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں یا اسد عمر صاحب ہیں یا شوکت صاحب ہیں، انہوں نے ریاست پاکستان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے۔ اس کے مطابق آپ کو پیٹرول ڈیزل کی قیمت کے اوپر 50 روپے پی ڈی ایل آپ نے ریکور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ طے کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس فسکل سلپیجز ہوتے ہیں، جس کا آسان زبان کے اندر مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ایف بی آر کے ٹارگٹس ان کے ساتھ طے کیے ہیں، اگر آپ ان کو میٹ نہیں کریں گے تو آپ 17% سیل ٹیکس پیٹرول کے اوپر ڈیزل کے اوپر اور لگائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 30-40 روپے کی اور لیوی آپ کو یہ موٹر فیولز کے اوپر لگانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ بجٹ اپنا دوبارہ ایک منی بجٹ لے کے ہیں جس کا تخمینہ میرے حساب کے مطابق وہ 700-800 ارب کا کہہ رہے ہیں، اور اگر اس کا ایسٹیمیٹ 6 مہینے میں 800 ارب کا تو اینول امپیکٹ اس کو 1600 ارب کا ہوا نا۔ تو آج جو آپ کی معیشت کی صورتحال ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ریسیشن ہے، دنیا کے اندر انٹرسٹ ریٹس بڑھ رہی ہیں، ایک ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ ہے، اس کے اندر آپ ڈار صاحب جو ہیں اس کو کنٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرے خیال سے ہمیں اس کو اچھی لائٹ میں دیکھنا چاہیے۔ بہت ٹف کنڈیشنز آپ بتا رہے ہیں، منی بجٹ کا بھی کہہ رہے ہیں، میں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ یہ حکومت جب ایک آئینی طریقے کے ذریعے آئی ہے تو پچھلی جو حکومت تھی وہ آپ کے ریاست کے ہاتھ باندھ کے گئی تھی، اور اس کے بعد نہ صرف ڈسٹرسٹ موجود تھا بٹوین آئی ایم ایف اینڈ دی اسٹیٹ آف پاکستان، بٹ اس کے علاوہ دنیا کے اندر انوائرمنٹ بھی بہت چیلنجنگ تھی۔ تو اس کے اندر آپ کو یہ سرٹیفکیٹ درکار ہے اور نیگوسیشنز جاری ہیں، اور ڈار صاحب نے اس قسم کے جو نیگوسیشنز ہیں پہلے بھی بہت دفعہ ہینڈل کیے ہیں، تو ہم امید رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں معیشت کی ذمہ داری اسحاق ڈار صاحب کو سونپی گئی ہے، تو وہ ان کو امید رکھتے ہیں کہ جی وہ اچھے انداز کے اندر اس کو کنکلوڈ کر لیں گے، اور پاکستان کو ان اٹ اسٹرکٹسٹ سینس جو آپ ڈیفالٹ کہتے ہیں وچ از نان پیمنٹ آف کمرشل لون جو آپ نے لیا ہوتا وہ تو دیکھیں ابھی آپ کا اگلے سال ہے ہی کوئی نہیں میچورٹی، 2024 اپریل کے اندر ہے، وہ پروبیبلٹی نہیں ہے، بٹ کرنسی کے اوپر آپ کے سیویئر پریشرز ہیں، کرنسی کے اوپر آپ کا بوجھ موجود ہے، اس کو ایز آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں امیڈیٹ ٹرم میں آئی ایم ایف پروگرام آن بورڈ کرنا ہے، اور میڈیم ٹرم کے اندر کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے جس کی شہباز شریف صاحب بات کریں، ساری جماعتوں کو لے کے آنا ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اپنے وزن کے مطابق اپنا بوجھ اٹھائیں تاکہ ہم ریاست کو مضبوط کر سکیں، یہ وہ سوچ ہے۔ میں آپ پھر
فیئرلی پوٹ آپ ہمیں مشرف زیدی صاحب نے بھی جوائن کیا، ہم ان کے پاس بھی آتے لیکن ان کی اجازت سے پہلے میں جنرل قادر بلوچ صاحب جو فارمر گورنر بلوچستان بھی رہ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی کی رہنما ہے، فارمر فیڈرل منسٹر ہیں، قادر بلوچ صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ علی پرویز ملک صاحب کی تو گفتگو آپ نے سنی، آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، عمران خان صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بھی اپنی ٹیم کو بٹھایا ہوا تھا. سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب تھے، حماد اظہر صاحب تھے، عمر ایوب صاحب تھے، ہمایوں اختر خان صاحب تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو معاشی اس وقت صورتحال ہے، اس سے ہم اس وقت ہی گرداب سے باہر نکل سکتے ہیں بھور سے جب الیکشن کی طرف ہم بڑھیں. اس سے سیاسی یقینی آئے گی اور انویسٹرز کو پتہ ہوگا یا انٹرنیشنل ایجنسیز کو پتہ ہوگا، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو پتہ ہوگا کہ پاکستان کس رخ کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ بھی بڑے کونامرس سیاستدان ہیں اور ظاہر بات ہے آپ نے بھی تمام چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. آپ کی رائے میں کیا اس وقت ہم آگے کس طرح بڑھ سکتے ہیں مکالمہ بات چیت کے ذریعے؟ لیکن اس وقت تو ہم ایون فائنینشیل ایشوز پہ اختلافی رائے لے کر کھڑے ہوئے ہیں، گورنمنٹ اور اپوزیشن. جنرل قادر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انوار بھائی، پہلے تو علی بیٹے سے بات ان کی باتیں میں نے سنی. ان کے والد ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، کولیگ تھے 2 مرتبہ قومی اسمبلی میں. بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے سیٹ پہ آئے ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور بہت اچھا بولے. ٹیکنیکل آسپیکٹس کو بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے کور کیا. بہت شکریہ سر. ڈیفیکلٹیز انہوں نے سب آپ کے سامنے رکھ دیا بہت قابلیت کے ساتھ اور اہلیت کے ساتھ. اور اس میں میرے خیال میں کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہوں گا. ٹیکنیکل معاملات پہ جائے بغیر میں پولیٹیکل سائڈ کی طرف عوامی نقطہ نظر سے عوامی نقطہ نگاہ سے عمران خان صاحب جو یہ بات کرتے ہیں، جو فلسفہ انہوں نے سامنے رکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہوں گے تو الیکشن کے نتیجے کے طور پر یہ معاشی حالات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ وہ اس طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے کہ عمران خان صاحب جب الیکشنز کا آج اعلان کیا جائے گا، اس کے 3 یا 4 مہینے بعد جب الیکشنز ہوں گے، پہلے تو الیکشنز ہوں گے پنجاب میں اور کے پی کے میں، اور اس کے بعد پھر وہ ایسا سچویشن اور پیدا کرے گا، پریشر لائے گا جب قومی اور صوبائی باقی صوبائی اسمبلیوں کی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے جو پروگرام کے مطابق اکتوبر میں ہونے. چلو اکتوبر میں نہیں ہوتے، ان کے خواہشات کے مطابق ہو جاتے ہیں. اور پوائنٹ جو پروو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ 4 مہینے بعد جب وہ آئیں گے اور وہ وزیر اعظم بنیں گے اور ان کو 2/3 میجارٹی ملے گی، پھر جناب یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی اور ہر چیز بالکل جس طرح فوجی انداز میں ہوتا ہے نا کہ ایک ڈرل پریکٹس کے مطابق چیزیں رائٹ لیفٹ کرتے ہوئے اکانومی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ اہلیت، وہ قابلیت وہ کہاں سے لائیں گے. جو صاحبان ان کے آج دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے، یہی وہ صاحبان تھے جب یہ حکومت میں تھے. ایک ایک کر کے ان سب کو آزمایا گیا اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا. اور ان کی اپنی جو نا واٹرلو ہوئی یہی مہنگائی کی وجہ سے، معاشی حالات کی وجہ سے، اور نتیجہ اس کا کے پی کے الیکشنز میں آیا. نتیجہ کے پی کے بائی لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کے علاوہ اس سے پہلے صاحب قطع کے لیے معذرت، اب تو وہ سر کہہ رہے ہیں کہ سارے الیکشن میں جیت رہا ہوں اور وہ الیکشن کہہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی بھی تحلیل کریں گے، قومی اسمبلی میں بھی جا کے استعفے دیں گے. اب تو سر وہ سچویشن بالکل ڈیفرنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں نا. وہ تو کہہ رہے ہیں اب آپ تیار ہیں الیکشن کے لیے، آپ لوگ آ جائیں الیکشن کر لیتے ہیں اور جو نوز ڈائیو ہے اکانومی کا وہ رک جائے گا. شاہ صاحب میں عرض یہ کر رہا ہوں نا، مجھے اگر بات کرنے دیں میں تھوڑا سا ختم کرنا چاہوں گا. دیکھیں وہ یہ پوائنٹ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ جو کچھ اس وقت خرابی ہے اس کی مین وجہ شہباز شریف کی نہ اہلی ہے یا ڈار صاحب کی نہ اہلی ہے. وہ تو بڑے قابل ہیں، ان کا ٹیم بڑا زبردست ہے اور انہوں نے وہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہائی تھی. اب دوبارہ ہم لوگ یہاں پر رکاوٹ بن گئی اس کی، جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، یہ وہاں پہ جب کرسی پہ بیٹھیں گے ہر چیز ان کے مرضی کے مطابق، ان کے خواہشات کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا، جو کہ 3 سال 8 مہینے میں اس طرح سے نہیں چل سکا جو ابھی جس کی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ چلائیں گے اس طریقے سے. 3 سال 8 مہینے ان کو موقع ملا اور ٹوٹل فیلور تھا، اکنامک فیلور تھا، معاشی فیلور تھا، اور جس کی وجہ سے ان کے جو کے پی کے الیکشن کے رزلٹ سامنے آئے، پی ٹی آئی کا نام لیوا کوئی نہیں تھا. اچانک اس کے جیب سے چٹی نکلی اور پھر غلامی اور امپورٹنٹ گورنمنٹ اور فلانا اور امریکہ اور یہ اور وہ سارے ڈرامے کیے گئے. وہ ڈرامے ایک ایک کر کے ابھی جو ہے نا سامنے آ رہے ہیں، وہ سب کے سب جھوٹ ثابت ہونے والے ثابت ہو چکے ہیں. عوام نے دوسری طرف سوچنا شروع کر دیا اور میرے خیال میں اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ بھی آیا کہ بھی وہ کریں، ڈیزالو کریں پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی
اور ریزائن کرے. حکومت الیکشن کرائے گی 4 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, جو بھی بن جاتا ہے. کوئی ایسی ڈر کی بات نہیں ہے. الیکشن کے نتائج اس طرح نہیں ہوں گے. یہ بالکل میرے خیال میں ہم حکومت کی دنیا میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو پیغام ہے وہ عام تک گیا. ذرا میرے ساتھ رہے گا. مشرف زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ مشرف بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ اس وقت موجودہ حالات ہمارے سامنے ہیں. کل بھی خان صاحب مخاطب تھے اور انہوں نے تو اب نئے جو آرمی چیف ہیں ان سے بھی ساتھ میں انہوں نے کہا کہ امر بالمعروف کی بھی بات کی, اور انہوں نے آج بھی کہا کہ ادارے عدلیہ اور انہوں نے کہا نیشنل سیکیورٹی کی جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اس پہ کردار ادا کر. اگر ہم ملک کی معیشت بہت خراب ہوتی ہے تو اس پہ ان کا بھی امپیکٹ آئے گا. ایک طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے بقول وہ اپنی مقبولیت کے معراج پہ ہیں, دوسری طرف وہ اداروں کو سیاسی معاملات میں مداخلت کا کہہ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے مشرف زیدی صاحب؟ آپ کی رائے میں اس وقت کیا وے فارورڈ ہونا چاہیے؟ انوار, مجھے آپ کے سوال کی بالکل سمجھ نہیں آئی کیونکہ ہمارا کنیکشن جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. مجھے سر سوال یہ ہے سر کہ عمران خان صاحب نے سر وہ الیکشنز کی بھی بات کر رہے ہیں, وہ اپنی مقبولیت کی بھی بات کرتے ہیں, ساتھ میں وہ آج انہوں نے اداروں سے بھی کہا ہے, چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, کہ وہ اپنا کردار ادا کریں, وگرنہ پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے, اس کا امپیکٹ ان پر بھی آئے گا. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر کیا کہیں گے اس سارے کانٹیکسٹ میں؟ شہباز صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی, ان کا بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن انا پرستی کو پیچھے رکھنا ہوگا, وہ آڑے ہے اس وقت. دیکھیں, ایک تو یہ کہ خان صاحب کا جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کو جو ذریعہ ہے سیاست میں آنے کا پاکستان میں اور پھر برسر اقتدار ہونے کا, جو اوروں نے بھی وہی راستہ استعمال کیا, خان صاحب نے بھی وہی استعمال کیا. لیکن شروع میں جب بندہ جوان ہوتا ہے تو ذرا ایڈجسٹمنٹ زیادہ آسان ہوتی ہے. تو اگر کوئی کم عمر میں وہ ٹھوکر کھائے جو خان صاحب نے 70 سال کی عمر میں کھائی ہے, تو بندہ اس سے سیکھتا ہے اور بہت جلدی ایڈجسٹ کر کے اور نئے طریقے سے اپنی سیاست کو چلانے کی کوشش کرتا ہے. خان صاحب سے شاید یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو بار بار اپیل کر رہے ہیں وہ جوڈیشری کو اور فوج کو, وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو دوسرا طریقہ ہے وہ بہت مشکل اور تکلیف دہ ہے. اور اس مشکل اور تکلیف دہ عمل میں جو سب سے اہم چیز ہے, خان صاحب کے لیے نہیں اور نہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے لیے, نہ پی 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 کے لیے, لیکن ملک کے لیے, وہ یہ ہے کہ جلد از جلد جو 3 بڑی جماعتیں اس ملک کی, پی ٹی آئی, پی ایم ایل نون اور پی پی پی, جی, ان 3 جماعتوں کی سربراہان ان 3 جماعتوں کے سربراہان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور 2 بڑی چیزوں پہ ایک نیا کمپیکٹ جو ہے وہ تشکیل دیں. پچھلا جو کمپیکٹ تھا وہ 2010 میں ہوا تھا. وہ کمپیکٹ اب اپنا جو اس کی لائف تھی وہ پوری ہو چکی ہے, اور اس کا سب سے آسان جو انڈیکیٹر ہے کہ اس کی لائف پوری ہو چکی ہے اور اس کی تدفین اب ہو جانی چاہیے, وہ یہ کہ آج ایک بہت جائز سیٹ اپ ایشوز پر انہوں نے پریس کانفرنس کی چیف منسٹر گلگت بلتستان کے ساتھ مل کے, کہ ان کے صوبے کو وہ فائنینشیل جو پیمنٹ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بنتی ہیں فیڈرل سسٹم کے اندر, وہ نہیں مل رہی. جو 2010 کی اصلاحات تھیں جس میں 18ویں ترمیم اور 7th NFC ایوارڈ شامل ہیں, انہوں نے پاکستان کو جوڑنے میں اور آگے بڑھانے میں بہت کلیدی اور اہم کردار ادا کیا. لیکن پچھلے 8-9 مہینے کا جو سیاسی تماشا ہم نے دیکھا, اور اس تماشے کے ذمہ داران کے بارے میں تو بات شاید ابھی بھی کرنا تھوڑا مشکل ہوگی, لیکن اس کا جو خمیازہ یا اس کا جو نچوڑ ہے وہ بڑا سمپل ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اب اس ملک کو چلانے کا جو طرز ہے اس پر, اور اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے مکمکا کرنا ہوگا. اور میں خاص یہ ٹرم استعمال کر رہا ہوں مکمکا, کیونکہ یہ بڑی زہریلے انداز میں اور نیگیٹولی جو ہے استعمال کیا جاتا ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے معاہدے کے بارے میں اور 18ویں ترمیم اور NFC معاہدے کے بارے میں. لیکن دراصل
किसी भी मुल्क को आगे चलाने के लिए जो अहम तरीन फर्क हैं उनको आपस में मुकमुका करना होता है, और मुकमुका जो है नफी चीज का नाम नहीं है। मुकमुका जो है वो मुल्की मफादात को तरजीह देना, अपनी इनफरादी या जो आपकी ग्रोह हैं या ग्रुप्स हैं उनके जो तरजीहात हैं उनसे ज्यादा बढ़ के मुल्क के मफादात को रखना जो है उसको मुकमुके का नाम जो है वो दिया गया है। तो उम्मीद ये है कि खान हम साहब इसको मुफाहमत भी कह सकते हैं सर। मैं आपका कहा तो मैं नहीं रद्द कर सकता, लेकिन आप नहीं समझ, इसको मुफाहमत भी कहा जा सकता है, इसको समझौता भी कहा जा सकता है। मुकमुका क्यों करो, उसकी तो बड़ी नेगेटिव कनोटेशन होती है। मुशर्रफ साहब का मेरे ख्याल में कनेक्शन हमारे साथ थोड़ा सा टेलीफोन पे। जी मुशर्रफ साहब, मैं कहता कि सर ये मुकमुका तो जरा उस पर हम समझौता भी कह सकते हैं, मुफाहमत भी। आपने बात बिल्कुल सही की है कि अब हमें एक नए मुआहदे की तरफ जाएगा, लेकिन दोबारा आपसे रब्ता करते हैं। आपका कनेक्शन प्लीज काइंडली इनको आप टेलीफोन पे लाइन पे ले लीजिए मुशर्रफ जैदी साहब को, क्योंकि तस्वीर तो वैसे ही नहीं आ रही, तो टेलीफोन लाइन पे कम से कम ऑडियो क्लियर आ जाएगी। अली, मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, उन्होंने जो बात की, आज वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा साहब बड़े गिलामंद थे, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी मौजूद थे, पंजाब के वज़ीर ख़जाना भी मौजूद थे, मोहसिन लग़ारी साहब आज़ाद कश्मीर के भी वज़ीर ख़जाना थे। वो आप लोगों की वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सी उनकी शिकायतें थी, और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमें हमारा शेयर नहीं मिल रहा, हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं, और अगर ना दिया गया तो धरना देंगे। अच्छा, पहले जो मुशर्रफ साहब ने बात की ना मुकमुका की, मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छी नीयत के अंदर की थी, और उसकी कोई नेगेटिव कॉनोटेशन हमें लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुजारिश ये, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम सियासतदानों को दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। आज जो आपके रियासत के मफादात हैं और जो आपकी सियासत है उसको डीकपल करने की ज़रूरत है, कि हम सारे सियासतदान कुछ रेड लाइंस तय कर लें कि हम इस लाइन से आगे जाके अपना कद बढ़ाने के लिए रियासत को कमज़ोर नहीं करेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और जो हमारा खेलने का शौक़ है, चाहे हमने खारजा पॉलिसी के साथ खेलना हो, चाहे हमने IMF के साथ खेलना हो, चाहे हमने रियासती तकर्रियों के साथ खेलना हो, इन सारी चीज़ों को तर्क करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर अगर हम रेड लाइंस कोई ड्रॉ कर लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जो जहां तक अब आप बात कर रहे हैं फेडरलिज्म, ये जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म की, गुजारिश ये है कि आपके मुल्क के अंदर एक आइन मौजूद है, यहाँ पे किसी की ख्वाहिश के मुताबिक या किसी की पसंद नापसंद के ऊपर ये इख्तियार किसी के पास नहीं हो सकता कि आप रियासत के वसाइल रोक लें। आपके पास एक NFC अवार्ड मौजूद है, उसके अंदर सूबों का और वफाक के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूशन है उसका एक मैकेनिज्म तय हो गया हुआ है। पर मैं दो गुजारिशात आपसे करना चाहता हूँ। एक तो ये कि अगर आपके मुल्क में आफत कोई आए और उसकी वजह से अगर आपको थोड़ा बहुत रद्दोबदल करना पड़े, तो हम सबको अकोमोडेटिव होना चाहिए, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जब फिस्कल स्लिपेजेस होती हैं तो सिर्फ बलोचिस्तान का जो शेयर है वो NFC के अंदर गारंटीड है, वरना जब आपके ओवरऑल जब आपके रेवेन्यूज डिक्लाइन करेंगे तो सब सूबों का भी शेयर उसके मुताबिक कम होगा। और आप क्योंकि एक IMF प्रोग्राम के अंदर हैं, आपकी जो इकाइयां हैं वो खुद प्रोविंशियल सरप्लसेस के ऊपर साइन अप कर चुकी हुई हैं, तो आपको अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी के मुताबिक आपको वो चीजें भी डिलीवर करनी है। उसके बावजूद अगर आप समझते हैं किसी जगह के ऊपर आपके साथ कोई ज्यादती है, तो ये मीडिया सर्कस से वो मामला हल नहीं होगा। ठीक है, आए डार साहब के साथ मुलाकात करें, अपनी ग्रीवेंसेस वहां पे वॉइस करें, प्राइम मिनिस्टर साहब से टाइम मांगे, यहां पे मीडिया सर्कस मत लगाएं। और अगर आपको उस टाइम लेने के अंदर अगर कोई तकलीफ होती है तो मैं अपने आपको वसाइल, आपको अपनी जो एक्सेस है वो ऑफर करने को तैयार हूं। इस तरह के अंदर आपके और बहुत से MNAs हैं जो आज भी हुकूमत के साथ राब्ते के अंदर है, स्पीकर साहब के साथ राब्ते के अंदर, अगर वो उनको मैसेज करके अपने इस्तीफे ना कबूल करने का गुजारिश कर सकते हैं तो उनसे टाइम मांग के जाके डार साहब से मिल भी सकते हैं। पर ये मीडिया के ऊपर, रियासत के मफादात के ऊपर सियासत मत करें। आए मिलके इस मुल्क को जिस मुश्किल वक्त के अंदर ये फंसा हुआ है, जिस जगह के ऊपर ये तकलीफ के अंदर है, उसके अंदर से हल निकालने की कोशिश करें। आपने कहा कि बिल्कुल, और आपने बहुत अच्छा कहा कि आप अपने गुड ऑफिस यूज कर सकते हैं। वैसे लाइन ऑफ कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड वजीर आला। बिल्कुल होनी चाहिए। और शहबाज साहब ने आज भी ओपनली ऑफर किया है कि जी मैं हर किस्म की रिकंसिलिएशन के लिए, हर किस्म की अपनी अना को पीछे करके मुल्क को मफाद के अंदर रियासत को मजबूत करने के लिए अपना ऑफिस इस्तेमाल करने को तैयार हूं। तो ये हाथ तो बढ़े, मुझे पूरा यकीन है शहबाज शरीफ साहब 2 कदम आगे बढ़ा के उनका हाथ पकड़ेंगे। सर, उन्होंने कहा कि 10 अरब रुपए चूंकि है नहीं PTI के, तो मैं उनके बिहाफ पे आपसे बात करना चाह रहा हूं, सवाल कर रहा हूं कि 10 अरब रुपए का वादा किया था, सैलाब में एक पाई नहीं मिली,
اور ہمیں 55 ارب روپے میں سے ابھی تک صرف 5.5 ارب روپے ملے ہیں اور تنخواہوں کے پیسے دیکھیں میں نے آپ سے گزارش یہ کی ہے کہ آپ کے پاس NFC ایوارڈ موجود ہے، اس کے مطابق جو ان کا شیئر بنتا ہے ان کو ملنا چاہیے، پر گزارش یہ سنیے گا جب بجٹ آتا ہے نا، شکایت ہی ہے کہ نہیں ملا نا انوار بھائی اس طرح نہیں ہے نا، جب آپ انویلوپ فائنینشیل انویلوپ طے کرتے ہیں تو آپ ایک تخمینہ لگانے ہیں کہ 7,000 ارب FBR اکٹھا کرے گی، اس کے اندر سے 57% صوبوں کو چلا جائے گا، اگر وہ 7,000 آپ کا ارب میٹ نہیں ہوتا 6,000 ارب ہوتا ہے تو اس کے مطابق سوائے بلوچستان کے جس کو آپ نے آئین کے اندر پروٹیکشن دی ہوئی ہے، NFC کے اندر پروٹیکشن دی ہوئی ہے، باقی سارے صوبوں کا شیئر ریڈیوس ہو جاتا ہے، تو جب تک آپ وہ ریونیو کی موبلائزیشن کے لیے اور ایفرٹس نہیں کریں گے، آپ کا وہ اوور کلیکشن کو امپروو نہیں کریں گے، آپ کا وسائل آپ کو اور نہیں مل سکتے۔ پر مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا کے اوپر اس طرح سرکس لگانے کے بجائے آپ آ کے یہ بھی تو بتائیں کہ آپ کے پاس بھی تو وہاں پہ ایک صوبائی حکومت موجود ہے، آپ نے مقامی طور پہ وسائل جنریٹ کرنے کے لیے کون سے ایفرٹس کیے ہیں؟ آپ نے آ کے کیا وفاقی حکومت سے کوئی آ کے آپ کا جو گلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو گفتگو کی ہے؟ اگر آپ اس قسم کا صرف تنقید کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سے حل کوئی نہیں نکلے گا۔ آپ جا کے IMF پروگرام بھی ٹورپیڈو کریں، آپ وفاقی حکومت کو کام کرنے سے بھی روکیں اور اس کے بعد اپنی وسائل بھی مانگتے رہیں جو ایک فیڈرل گورنمنٹ کے پاس موجود ہی نہ ہو، تو وہ آپ کو کس طرح سے دے دے گا؟ دیٹس این امپورٹنٹ تھنگ کہ سولوشن بیسڈ گفتگو ہماری چاہیے۔ جنرل قادر بلوچ صاحب، سر آپ کیا کہیں گے جو مشرف زیدی صاحب نے بات کی، کیونکہ آپ اس وقت ممبر اسمبلی تھے جب 18ویں ترمیم لائی گئی اس کے لیے 7 NFC ایوارڈ، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ان کے مطابق اس کی شیلف لائف وہ نہیں رہی، اب ہمیں ایک نئے سمجھوتے یا مفاہمت کی طرف بڑھنا ہوگا، 3 بڑی جماعتوں کو PMLN، پیپلز پارٹی اور PTI، ظاہر بات ان کی فیڈرل جماعتیں ہیں اور دیگر جماعتیں بھی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن انہوں نے لیڈ رول اختیار کرنا ہوگا۔ یو ایگری ود ہز سجیشن جو مشرف زیدی صاحب نے کہا ہے؟ جی انور بھائی، پہلے تو اس پوائنٹ کے اوپر بھی 2 لفظ میں کہوں گا۔ سر یہ بات ان کی ہوئی جو چیف منسٹر صاحب KPK اور نمائندہ پنجاب حکومت کا وزیر خزانہ اور باقی لوگ بیٹھے اور گلگت بلتستان کے وزیر اعظم وہاں پر باتیں ہوئی، آزاد کشمیر کے بھی تھے اس طرح کے وزیر خزانہ۔ طریقے سے علی بات کر رہا تھا، ایک فورم ان کا وہ یہ ہے کہ آ کے اسحاق ڈار صاحب سے بات کریں اور معاملات کو سمجھیں اور صحیح باتیں سامنے آ جائیں گی کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ آج انہوں نے جو بات کی ہے اس کی میرے خیال میں اس کا جواب کل تک آ جائے گا کہ واقعی ان کو اتنے کم پیسے ملے ہیں یا کیا ہوا، 5.5 ارب ہے، زیادہ ہے، کم ہے، کیا ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے اس کی، میرے خیال میں اس پر کمنٹس آ جائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات جو ہے، انہوں نے جو مین فورم ان کو اویلیبل ہے وہ ہے پارلیمنٹ کا، قومی اسمبلی کا، وہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ڈینائی کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ چیزیں جو ہے اٹھائی جا سکتی ہیں، اچھالے جا سکتے ہیں، ان کے اوپر بات چیت کی جا سکتی ہے، اپنا پوائنٹ آف ویو ایک طریقے سے پیش کر کے اور لوگوں کی پارلیمنٹ کی سپورٹ پہ لیا جا سکتا ہے۔ اگر وہاں پر بھی اگر معاملہ حل نہیں ہوتا پھر اور بھی فورمز ہے، کورٹس ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کہہ دینا کہ ہم گھیراؤ کریں گے، فلان کریں گے، یہ بدماشی والی بات۔ میرے خیال میں اس تو بجائے ان چیزوں کی وہ جو آئینی طریقے ہیں، جو پارلیمانی طریقے ہیں اور جو قانونی طریقے ہیں، ان کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ اور علی نے جس طریقے سے کہا جو کچھ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی کٹی میں ہے وہ ایکولی تقسیم ہوگا سب کو، اور وہ دیکھ لیں کہ یہ تو نہیں ہے ایک سندھ گورنمنٹ تو اس وقت گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں کہ ان کو کیا، ان کو بہت زیادہ ملے ہیں اور ان کو پنجاب کو کم ملا ہے، KPK کو کم ملا ہے، وکٹمائز کر رہے ہیں، کیا کاروائی ہے۔ اس کو یہاں پر میں چھوڑ دیتا ہوں، رہیں گے جہاں تک 7th NFC ایوارڈ، 18th امینڈمنٹ، یہ دونوں ایوارڈ اس قسم کے ہیں، یہ ہسٹوریکل ایونٹس، اور میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ ان ایوارڈز کی وجہ سے، 18th امینڈمنٹ کی وجہ سے، 7th NFC ایوارڈ کی وجہ سے پاکستان میں جو سیپریٹسٹ ٹینڈنسیز تھے، جو موومنٹس تھے اور جو دائیں بائیں بے شمار باتیں کی جا رہی تھی پاکستان کو کمزور کرنے کی اور ڈس انٹیگریشن کے بارے میں اور بلا بلا کی اس کی فلانا دیش فلانا یہ وغیرہ وغیرہ، وہ تمام کے تمام معاملات کو ایکچولی اس کا آنسر ان 2 ایونٹس میں ہے، 7th NFC ایوارڈ میں اور 18th امینڈمنٹ میں۔ اب صوبوں کو، چھوٹے صوبوں کو کسی قسم کا شکایت نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے۔ سر قطع کلامی کی معذرت، آپ کا تعلق بلوچستان سے، آج میں سن رہا تھا آپ لوگ کی الہی ہیں اختر جان مینگل صاحب، سردار اختر مینگل صاحب اور مولانا عبدالواسع صاحب، وہ تو بڑے ناراض تھے کہ جی وہ 18ویں ترمیم کے تحت جو ہمیں حقوق دیے گئے تھے وہ نہیں ملے، اور جو نئی لیجسلیشن کی جا رہی ہے ریکوٹیک کے حوالے سے اس پہ بھی وہ اختلاف کر رہے تھے، تو وہ تو آپ نے کہا نا کہ ان سے بڑے مسائل حل ہوئے، وہ تو ان کی زبانی مسائل جوں کے تو ہیں۔ شاہ صاحب میں بات کرنا چاہوں گا نا، یہ پیپرز میں کم از کم ایک معاہدہ ہے، اس کے مطابق گارنٹیڈ ہیں، انہی معاہدوں کی وجہ سے آپ عدالت میں بھی جا سکتے ہو
पार्लियामेंट में मामले को उठा सकते हो। ये एक ऐसी चीज है जिसको आईनी तौर पर गारंटी किए गए हैं। 18th अमेंडमेंट आईनी अमेंडमेंट है जी जी और बिल्कुल। वो तमाम मामला जो सूबों के इख्तियार में, अगर सूबे वहां पर लूटपार मचा देते हैं, करप्शन की इंतहा कर देते हैं और आपस में जिस तरीके से भी उससे पंजाब गवर्नमेंट को वहां पर पॉइंट आया 750 बिलियन रुपीस जो इनको सूबाई असेंबली के मेंबरान को मिलने थे, जिनका उन्होंने बंदरबांट करना था और अगले इलेक्शन की तैयारी करना था। परवेज इलाही साहब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इसको जरा डिले कर दो इलेक्शन को ताकि हम ये कार्रवाई कर लें। इसी किस्म की कार्रवाई बलूचिस्तान में भी जारी है मुख्तलिफ जगहों में। जहां तक कवानीन का ताल्लुक है, आईनी अमेंडमेंट्स का ताल्लुक है, उसमें तो बिल्कुल चीजों को ठीक ठाक गारंटी की गई है। अब अच्छा। अगर चीज नहीं मिले तो शिकायतें हो सकती है, शिकायतों ठीक है। उनके लिए बंदोबस्त है, पार्लियामेंट है, बाकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, वहां पर ये चीजें उठाई जा सकती है। ठीक है। बातचीत मेरी को आप कह रहे हैं कि बनाई जा सकती है, बातचीत हो सकती है और बहुत से मामले रिजॉल्व हो सकते हैं। मेरे साथ रहेगा मुशर्रफ जैदी साहब। सर आप इस हवाले से बताइएगा, अली ने तो वेलकम किया जो आपकी सजेशन थी, जनरल साहब का कहना है कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है और 18 अमेंडमेंट ने डिलीवर किया है और उनकी वजह से जो मरकज़ गुरेज कुव्वतें या सोच थी उसका खात्मा मुमकिन हो सका। और आज आपने वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा की बात, वक्त आपका कनेक्शन नहीं था हमारे साथ, अली परवेज़ मलिक साहब का कहना था कि वो भी अपने गुड ऑफिस यूज़ करने के लिए तैयार हैं। अगर मुकालमा होगा, बातचीत होगी तो वफाक क्यों नहीं मामलात हल करेगा जो सूबाई हुकूमतों के या हमारी वफाक की इकाइयों के हैं। मुशर्रफ जैदी साहब। पीटीआई वालों से 2018 से पहले से कर रहे थे कि ये जो तसलसल है गालम गलोच का और मुकम्मल तौर पर सिर्फ एक लाइन अडॉप्ट करके और उस पर पूरी सियासत बनाने का, अब जाहिर बात है वो एक्चुअली पीटीआई की फॉल्ट नहीं थी, वो तो उनके पीछे जो लोग थे, और लोग नहीं एक पूरा इदारा जो है उन्होंने उनको उठा के खड़ा करके नशोनुमा दी, ताकतवर किया, वजीर आजम बनाया। अब वही लोग चाहते हैं, वही इदारा चाहता है कि वो तमीज से चुपचाप करके बैठ जाए। अब इसमें बेचारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है वो मारे गए, क्योंकि पहले असेंबली के सेशन में जो 2018 की असेंबली थी, उसमें उन्होंने पहले सेशन में अपनी पहली स्पीच में एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो तजवीज यही दी थी कि एक चार्टर फॉर द इकोनॉमी जो है वो होना चाहिए जी। हमारी जो इस दौर में सियासत है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या कहीं और हो, वहां पर मनफी ख्यालात और मनफी रवैयों को रिवॉर्ड किया जाता है। जितना ज्यादा आप गालम गलोच इस्तेमाल करेंगे, ऊंची आवाज इस्तेमाल करेंगे और सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे अपने मुखालफीन के बारे में, उतना ज्यादा आपको सच्चा और पक्का और ईमानदार जो है वो समझा जाएगा। अब इस फितने का कोई आसान हल नहीं है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि मुल्क जो है वो, मेरा ये ख्याल है कि इवन इमरान खान, जिसके बारे में जाहिर बात है आजकल पीटीवी पे तो मुश्किल होगा, लेकिन वैसे मुल्क में बहुत सारे सपोर्टर्स हैं खान साहब के, और ये कहना भी मेरा ख्याल है नाजायज ना हो कि वो शायद मुल्क के सबसे पसंदीदा सियासी शख्सियत हैं। उनके साथ बैठकर गुफ्तगू शनीद करना मैं समझता हूं मुल्क की जरूरत है। सिर्फ ये कहना कि हम तैयार हैं और वो आके बैठे शायद काफी ना हो, शायद इससे ज्यादा एफर्ट जो है वो हुकूमत को करनी हो। अगर मुल्क की मईशत को और इस निज़ाम को बचाना है तो इमरान खान, शरीफ फैमिली और जरदारी भुट्टो फैमिली, ये तीनों जो फरीकैन हैं, इनका मिलके बैठना, मैं फिर से कहूंगा ये मुकम्मल तौर पे नागुज़ीर है। अगर ये ना हुआ तो थोड़े अरसे के लिए तो डिले हो सकता है क्राइसिस, शायद सऊदी अरब कल पैसे डाल दे, शायद 2 दिन बाद डाल दे, शायद 2 महीने बाद डाल दे, लेकिन मुल्क एक परमानेंट क्राइसिस का शिकार है और ये इलेक्शन इस क्राइसिस को सॉल्व नहीं करेगा। क्योंकि इलेक्शन अगर होता है और 2/3 अक्सरियत इमरान खान को नहीं मिलती तो वो 35 नहीं 70 पंक्चर पे जो है कहानी को ले जाएंगे। अगर बाकी जमातें जो हैं वो कोalition बनाती हैं तो एग्जैक्टली वहां पे हम खड़े होंगे जहां आज खड़े, आज भी एक कोalition बनी हुई है जी। तो ये जो मामलात हैं, ये जब तक और फिर से मैं, आप मेरे ख्याल है मुझे जो आवाज आई थी
آئی گئی وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ بڑی نیگیٹو کونوٹیشنز ہے مکمکے کی. تو نیگیٹو کونوٹیشنز جو ہیں وہ تو بنائی گئی ہیں نا. مکمکہ اگر گاڑی کا حادثہ ہو جائے آپ کا اور ایک اور گاڑی والے کا, اور دونوں غصے سے گاڑی سے اتریں اور پھر دونوں دیکھیں کہ یار شکل سے تہذیب دار اور مہذب لوگ لگ رہے ہیں اور وہ بھی پاکستانی ہیں, وہ بھی شاید جلدی میں تھے, تو آپ ان کے ساتھ مکمکہ کرتے ہیں یا نہیں انوار؟ ٹھیک. تو مکمکہ جو ہے وہ نیگیٹو کانوٹیشن مکمکے ہماری کو حالیہ سیاست میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, اس کو ذرا اس حوالے سے بتایا گیا کہ شاید مکمکہ کا مطلب یہ ہے کہ بس ایسے معاملات جو جن میں ٹرانسپیرنسی نہ ہو. میں نے اس حوالے سے کہا تھا. یہ مجھے بتائے گا مشرف صاحب, آپ نے کہا کہ تین جو عمران خان صاحب, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب, ان کا بیٹھنا بڑا ناگزیر ہے, اینڈ آئی پارشلی ایگری ود یو. لیکن سر سوال یہ ہے کہ یہ کیا موجودہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان کے درمیان, بالخصوص عمران خان صاحب اور دو جو اور ہیں, ضربت زرداری صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی تو ملاقاتیں ہوتی ہیں, وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ عبور کر لیں گے اور یہ آپس میں بیٹھ جائیں گے؟ ناگزیر تو ہے, لیکن کیا یہ ممکنات میں سے آپ کو نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا؟ مجھے آج کے دن میں نظر نہیں آ رہا, اور مجھے جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوا تو جس سمت میں ملک جا رہا ہے وہ ملک کے پاس صرف تین راستے ہیں. اگر یہ نہ ہوا, ایک راستہ وہی راستہ ہے جس پہ ہم آج ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا, آج ڈیفالٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ, کبھی بھی نہیں ہوگا, لیکن جس مشکل وقت سے عوام گزر رہی ہے اور جو ریاست کو کی بار بار تذلیل ہو رہی ہے, کیونکہ ریاست کو بار بار جو ہے وہ کشکول لے کر جانا پڑتا ہے, تو یہ تسلسل سے جاری رہے گا. تو ایک تو سلوشن یہ ہے کہ ہم کوئی سلوشن نہ کریں, اور جو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہوگا نہ ہو. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. میں اسی نقطے کو ذرا لے کر آگے بڑھتا ہوں, میرے ساتھ رہے گا. ایک سیکنڈ, میں جلدی سے اگر دوسرے دو جو صورتیں ہیں وہ بھی جلدی سے بیان کر دوں. دوسرا آپشن پاکستان کے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی جو تحریک طالبان جو دہشت گرد تنظیم ہے جی, اس کا تسلسل کے ساتھ وہ ملک میں اپنے جو اس کے اہداف ہیں وہ ان کے تحت چلتا رہے اور خون خرابہ کرتا رہے, ہمارے جوانوں کو شہید کرتا رہے, اور ہماری عوام میں وہی اسی طرح کا کنفیوژن پھر سے پیدا کرنا شروع کر دے جو اس ملک میں 2001 سے لے کے 2014 تک لگ بھگ مسلسل کسی نہ کسی حد تک رہا. اور اس کے ساتھ اور جو ہے شدت پسند عناصر جو ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہوں بریلوی ہوں, وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں اور اس پورے نظام کو وائلنٹلی جو ہے اوور تھرو کرنے کی کوشش کریں. یہ دوسرا طریقہ ہے اس دلدل سے باہر نکلنے کا. اور تیسرا طریقہ وہ طریقہ ہے جو اس ملک میں 3 دفعہ اپنایا جا چکا ہے, اور بلکہ میں کہوں گا 3.5 دفعہ اپنایا جا چکا ہے. ایوب خان نے اپنایا, پھر جنرل ضیاء الحق نے اپنایا, پھر جنرل مشرف نے اپنایا, اور پھر جنرل باجوہ نے آدھا ان آدھا آؤٹ, ایک نیم مارشل لاء جو ہے انہوں نے بھی اپنایا. ہائیبرڈ رجیم جس کو کہتے ہیں. جی, تو اگر ہائیبرڈ رجیم یا اس سے زیادہ سخت صورت میں فوج جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ چیز نہیں چل رہی اور یہ لوگ مکمکہ نہیں کر رہے, تو ہمیں فورسبلی آ کے چیزیں دیکھنی پڑیں گی. تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ یہ کام نہیں کرے گا, اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ آئینی طور پہ یہ غلط ہے, لیکن اس سے بچنے کا, جیسے میں نے پہلے کہا, صرف ایک راستہ ہے. اگر وہ راستہ نہ اپنایا گیا تو یہ باقی 3 صورتحال جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. ان کے علاوہ پاکستان کے پاس کوئی راستہ نہیں. آپ نے جو آپ نے پروپوزل دی ہے اور جو آپ نے آؤٹ کم بتایا, اس حوالے سے ذرا میں اس پہ علی پرویز ملک اور جنرل قادر صاحب کو بھی اوپینین لیتا ہوں. میرے ساتھ رہے گا. علی پرویز ملک صاحب, بیٹھنا بڑا ناگزیر ہے, ورنہ یہ صورتحال جو ہیں ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. دیکھیں مشرف صاحب میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, وہ ایک دانشور ہیں. انہوں نے جو آپ کے پروگرام کے اندر گفتگو کی, میں تو آپ سے 100% اس سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں ہمیں اگر آئین کی بالادستی اور اس دستور کو ہم نے اس کا احترام نہ کیا تو یقیناً اس میں سے کوئی نہ کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہوگا. تو انہوں نے وہ 2-3 جو
ایونچویلٹیز ہیں اس کی طرف اشارہ کیا. تو اب ہم ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بالکل یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک سکیم آف جو گورننس جو ہے اس آئین کے اندر ترتیب دے دی گئی ہے اور ہمیں رولز آف دا گیم ایک دفعہ طے کرنا پڑے گا. اور اگر ہمارا یہ سارے کا سارا اونس اس چیز کے اوپر ہوگا کہ ہم کسی اے پولیٹیکل ادارے کو اس کو جانور کہہ کے اس کو نیوٹرل کہہ کے اس کا مذاق اڑا کے ہم اس کو سیاست کے اندر گھسیٹ لائیں اور اس کی بیساکھیوں کو بنا کے ایک دفعہ دوبارہ اقتدار کے اندر آ جائیں تو اس طرح سے نہیں ہوگا. تو ہمیں اب ساروں کو اپنے درمیان بیٹھنا پڑے گا, آئین کو اس کی جو سپریمیسی ہے اس کو قبول کرنا پڑے گا اور یقیناً حل اس میں سے نکلے گا. انیشیٹو لے گی حکومت, ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا حکومت کو بالکل. آج شہباز شریف صاحب کا جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کے اندر کیا انہوں نے اپوزیشن کی طرف ہاتھ بڑھایا کہ نہیں بڑھایا؟ لیکن سر ساتھ میں خان صاحب کو جو ان کا ٹونر ٹیرر تھا فراڈ کا انہوں نے, اور کہا انا پرست ہیں, فراڈ ہیں, اور ان پہ ظاہر بات ہے دیکھیں میں استعمال کیا. تو آپ خیال میں کیا ریسپروسٹی آئے گی پھر؟ انوار وہ آپ کو مبینہ چور کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ فراڈ ہیں, تو کیسے بیٹھیں گے؟ جتنی نفرتیں پہلے ہی اس ملک کے اندر آگے بڑھ چکی ہیں نا, میں اس کو ایگریویٹ نہیں کرنا چاہتا. آج آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا دہشت گردی جو ہے ہمارے دروازے کے اوپر دستک دے رہی ہے. طالبان اور افغانستان کو ہم نے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی ایک جماعت اپنے طور کے اوپر اس کو اٹینڈ کر سکتی ہے جب تک آپ وہ اتفاق رائے نہیں اس میں کریٹ کریں گے؟ کیا جو معیشت کے چیلنجز ہیں وہ کوئی بھی ایک جماعت, اس میں عمران خان صاحب کو اگر یہ غلط فہمی ہے کہ وہ 200 سیٹیں لے کے بھی نیشنل اسمبلی میں آ جائیں گے تو وہ سنگل ہینڈڈلی سارے کے سارے نظام کو ٹھیک کر لیں گے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. آپ کو کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا, آپ کو لوگوں کو ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہ اصلاحات اور یہ جو راستہ آپ اختیار کر رہے ہیں کیوں ناگزیر ہو گیا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نفرتوں گھٹانے کے اندر. اگر شہباز شریف صاحب نے عمران خان صاحب کے رویے جس کے اندر وہ خارجہ پالیسی گھسیٹ کے جلسوں کے اندر لے آئے, جس کے اندر وہ آپ کے ملک کے اندر ڈیفالٹ کو انجینئر کرتے ہوئے پکڑے گئے, جس ملک کے اندر وہ ریاستی تقرریوں کے اوپر انہوں نے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی, اگر انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے تنزن اس کا مذاق اڑا کے یا عمران خان صاحب کو حکارت کی طرح اس کو وہاں پہ دھتکارا ہے, تو اس کے اوپر ہمیں اس کو بہت زیادہ وی شوڈ ناٹ میک اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول ہل. ہمیں سب کو قریب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, رولز آف دا گیم ایک دفعہ طے کر لینے چاہیے. ہمیں الیکشن اور یہ فسکل کنسولیڈیشن جو ہے اس کے اوپر نظام کو ایک دفعہ سے ترتیب دے دینا چاہیے, اور اس کے بعد جب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتی ہیں تو اس کے بعد ایک ایسا نظام ارینج کرنا چاہیے کہ آپ کے کریڈیبل فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں اور اس کا جو ریزلٹ نکلے اس کو ہم ساری جماعتیں تسلیم کر سکیں. یہ وہ راستہ ہے جس کے اوپر چلنا پڑے گا. آج کوآپریشن, کنسنسس, چارٹر آف اکانومی, اس سے بھی شاید ایک قدم آگے جانے کی ضرورت ہے. شاید آپ کو سب کو مل کے یونٹی گورنمنٹ کی شکل, خیر یہ تو ایک بہت آپ کا ایک فار فیچڈ آئیڈیا ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں شاید اتنی وسطیں ہی نہیں رہ گئیں, نفرتیں اتنی بڑھ گئی ہیں. دیکھیں اسی لیے میں نے آپ سے کہا یہ 70 سال کا گند ہے جو ہمارے آگے آ رہا ہے. ہر جماعت کو اپنا اپنا حصے کے مطابق وزن اٹھائیں گے تو آپ اس ملک کو اس مشکل دورائے سے باہر نکال سکیں گے. سر آپ بتائیے گا کیا کہیں گے جو مشرف زیدی صاحب نے بات کی کہ جی جب تک سے آپس پہ نہیں بیٹھیں گے کوئی حل نہیں نکالیں گے. تو چمن کا جو واقعہ میں نے ابتدا میں کہا وہ کتنا افسوسناک واقعہ ہے, 6 شہری جو ہیں شہید کر دیے گئے. ہمارے افغانستان میں جو ہائی کمشنر ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, وہ اسرار جانباز نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے انہیں بچائے, اللہ تعالیٰ اس کو روبہ صحت کرے. اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور کالعدم تنظیم کی جو اس قسم کی حرکتیں وہ جاری ہیں. ایمل ولی خان صاحب نے کہا ان کو لیٹر جو ہے تھریٹننگ کالز آ رہی ہیں, تھریٹننگ لیٹرز آ رہے ہیں جو ANP کے سربراہ ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اس کی پولیٹیکل ول ہے؟ زرداری صاحب, نواز شریف صاحب, چودھری شجاعت صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب تو آپس سے مل رہے ہیں, عمران خان صاحب کو کیسے روپ ان کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, ملک کا جو انٹرسٹ ہے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہونا چاہیے. اس کے لیے جو کچھ بھی کسی کو کرنے کی ضرورت ہے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کے ملک کی خاطر قربانی دینا چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی کی جب عمران خان کی حکومت بنی اور قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا جہاں پر عمران خان بھی موجود تھے یا نہیں تھے میرے خیال میں, شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن نے انہوں نے میسا کے معیشت کا آفر کیا تھا وہاں پر اسی وقت. اس نے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں مکمل طور پر آپ سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے جو آپ کو چاہیے ملکی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے. اس وقت بھی پرابلم تھے, یہ ریکارڈ ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہوئے ہمارے پارٹی کے لیڈر, انہوں نے یہاں تک کہا, اس نے کہا پرائم منسٹر صاحب آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں, آپ آگے ہو جائیں, ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں.
किसी मुल्की मसाइल को हल करने के लिए हर किस्म की ताउन करने के लिए तैयार है। इस तरह से अपोजिशन ने स्टार्ट किया। उसका जवाब गालम गलोच वगैरह वगैरह जो कुछ हुआ 3 साल 8 महीने में, जो कुछ अभी 8 महीने में हो रहा है, उसके जवाब में अगर उन्होंने आज फ्रॉड की बात की, मेरे ख्याल में मजबूरी की सूरत में उन्होंने कहा होगा, फिर भी उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब से एक्सपेक्टेशन है कि वो बड़ा दिल रखेंगे, उनका जुबान भी बेहतर होगा, उनकी ऊपर जिम्मेदारियां भी ज्यादा है। आई एम श्योर ये रिपीट नहीं होगा। और गवर्नमेंट तैयार है, हर सूरत में तैयार है, बार बार ऑफर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क को जो मसाइल है उसको पहले लेकिन जो सर कतकला में जो सदर मुमलिकत और जो सेनेटर इसहाक डार साहब की मुलाकात थी, लगता है उसको कोई नतीजा नहीं निकला। 2-3 मुलाकातें हुई हैं। नतीजा देखें, नतीजा बुनियादी तौर पर सदर मुमलिकत जो है ना, वो एक न्यूट्रल शख्सियत है, उसको वो अहमियत नहीं दे रहे हैं। खान साहब तो उसको कुछ समझते नहीं है, उसको बिठाया है लेकिन उसको वो रुतबा नहीं दे रहे हैं जो उसका ऑफिस डिमांड करता है। तो वो उसका बेसिकली तो जवाब वहां से नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल में आपके पास टाइम कम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो अफगानिस्तान वाला। यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन फैली हुई है। हमें क्लियर होना पड़ेगा अफगान गवर्नमेंट के साथ अक्रॉस द टेबल बैठ के ये कहना पड़ेगा कि अफगान गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। वो हमसे दोस्ती चाहते हैं या नहीं, वो उस किस्म की कार्रवाई जारी रखना चाहते हैं जो इससे पहले अफगान गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, शक और शकूक वाली, और वो एक दुश्मनी को टच करने वाली, और फिर अपने सॉइल को, अपनी सरजमीन को इस्तेमाल करने देना तारीख तालिबान ने पाकिस्तान के लिए। अभी तक खुल के उन्होंने कभी इसके हक में बात नहीं की। और फिर हमारे पोस्ट के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर, हमारे सिविलियंस के ऊपर उनकी फायरिंग कार्रवाइयां जारी रहती हैं। हमारे एम्बेसी के स्टाफ के ऊपर भी सब कुछ हमले होते हैं, कार्रवाइयां होती हैं। ये शक में इसको रखने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में खुल के बात करना पड़ेगा। और अगर पता हो कि हमसे दोस्ती नहीं है, दुश्मनी है, फिर उस किस्म के प्रिकॉशंस आप इस्तेमाल करते हैं। या दुश्मनी वाली बात को हम छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं ताल्लुकात ठीक नहीं है, फिर भी फिर जो आप जवाबी इक़दाम जो आप करेंगे वो ज्यादा बेहतर तरीके से होंगे। ये इसी तरह मासूम लोग आपके इस तरह से नहीं मरेंगे। वो रहेगी आखिरी पॉइंट जिस पे मैं आना चाहता हूँ वो ये कि ये न सिर्फ ये 3 पार्टियों के मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने जो कहा, न सिर्फ इन 3 पार्टी के रहनुमाओं को मिल बैठना होगा, बल्कि तमाम सियासी जमातों के सरबराहों को मिल बैठना होगा। ये ऑल पार्टीज कार्रवाई करनी पड़ेगी मुल्क को इन मुसीबतों से निकालने के लिए, मुआशी मसाइल से निकालने के लिए, सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉइंट स्कोरिंग वाली सियासत इस कार्रवाई से निकलने के लिए, और ये अपने नेबर्स के साथ किस किस्म के ताल्लुकात, ये बहुत आम नुक्ता है। ये तारीख तालिबान और ये जो है ना अफगानिस्तान और ये और तहरीक तालिबान तो हमारे नेबर ही होते, कलदम तंजीम है। लेकिन आपने सही कि अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत से हमने मामला जरूर तय करने होंगे। वक्त मेरा खत्म हुआ जा रहा है, बट वी हैव अ गुड डिस्कशन। टेक अवे यही है व्यूअर्स कि हम तमाम सियासी जमातों को, बिलखसूस जो मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने कहा, 3 जो बड़ी जमात जो हुकूमत और अपोजिशन में भी हैं, सूबों में भी बरसर इक़्तिदार हैं, उनको आपस में बैठकर मामलात हल करने होंगे, तब जाकर सियासी, मुआशी, खारजी, दाखिली मसाइल का हल निकल सकेगा। बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की। बहुत शुक्रिया मुशर्रफ ज़ैदी साहब कि आप हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इज़हार किया। और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कादर बलोच साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वैल्यूबल इनपुट दिया। व्यूअर्स, ये पाकिस्तान का इस वक्त सिचुएशन है, बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं, और बॉल, जैसे मैंने लास्ट वीक भी कहा था, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल पार्टीज की कोर्ट में है कि उन्होंने आगे बढ़कर इस मामले का हल निकालना है, क्योंकि इदारों ने कहा है कि वो एपॉलिटिकल है। खान साहब अगरचे कह रहे हैं कि वो भी इस पर रोल अदा करें, लेकिन हमारी हम्बल सजेशन ये है कि अगर वो अपने अपने दायरा कार में रहें तो बहुत बेहतर होगा, और जो सियासतदान और सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान को इस सियासी चैलेंज से बाहर निकालें। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।